السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کا ابتدائی ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے وراثت کی تقسیم کے اہم احکام بیان فرمائے ہیں۔ اسلام کا نظام وراثت کیا ہے، کن بنیادوں پہ قائم ہے، اور وراثت کی اہم بنیاد کیا ہے کہ وارث کون ہو سکتا ہے، کون وارث نہیں ہو سکتا، یہ آج کی انشاءاللہ ہماری گفتگو کے مختلف دائرے ہوں گے۔ اللہ رب العزت حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت کہنے سننے سے بڑھ کے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ کل کی نشست میں یہ بیان ہوا تھا کہ میت کے مال سے متعلق 4 بڑے حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ اس کی تجہیز و تکفین کے اخراجات اگر اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی ادا نہ کرے تو اس کے ترکہ میں سے ہی اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین کے اخراجات ادا کیے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ قرض، انفرادی قرض ہو، کاروباری قرض ہو، ذاتی حیثیت سے لیا ہو، بیوی کا حق مہر ادا نہ کیا ہو، تو وراثت یا وصیت کی تقسیم سے، وصیت پہ عمل پیرا ہونے یا وراثت کی تقسیم سے پہلے اس کے قرضوں کو ادا کیا جائے، خواہ وہ سارا مال اسی میں چلا جائے۔ قرضوں کی ادائیگی کے بعد تیسرے نمبر پہ اگر اس نے کوئی جائز وصیت کی ہے، ناجائز وصیت کا تو اعتبار ہی نہیں، اگر جائز وصیت کی ہو تو 1/3 تک جو ہے وہ اس کی وصیت پہ عمل کیا جائے گا، اور اس کے حوالے سے شریعت اسلامیہ نے جو 2 بڑی پابندیاں لگائیں کہ ورثاء جن کے حصے اللہ نے متعین کیے ہوئے ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہوگی، اور وصیت جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وصیت پہ عمل کرنے کے بعد جو ترکہ بچ جائے، جو مال بچ جائے، اس کی تقسیم ہے۔ اب وہ تقسیم کن بنیادوں پہ ہوگی، یہ اسلام کا نظام وراثت کن اہم بنیادوں پہ کھڑا ہے، اس کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ہی کو ایک دفعہ ہم پھر اس پہ غور کرتے ہیں کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، نصیب مفروضہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کر دیا گیا حصہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں وراثت کے لیے جو چیز رائج تھی کہ لڑکیوں کو یا خواتین کو، عورت کو تو وراثت میں بالکل حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور لڑکوں میں بھی بالغ لڑکے کو اور بالغ لڑکوں میں بھی وہ جو جوان ہو اور میدان جنگ میں جا کے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اسے وراثت دی جاتی تھی،
نابالغ لڑکوں کو بھی وراثت نہیں ملتی تھی، اور ایسے کمزور بچے جو میدان جنگ میں جا کے خاندان کا، قبیلے کا دفاع نہ کر سکتے ہوں، انہیں بھی وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ بیوہ کے علاوہ 2 بچیاں اور 1 بیٹا، 2 لڑکیاں اور 1 نابالغ بچہ جو ہے انہوں نے اپنے ورثاء میں چھوڑا۔ تو زمانہ جاہلیت کے اسی دستور کے مطابق اوس بن ثابت کے چچا داد بھائیوں نے 2 چچا داد بھائیوں نے آ کے سارے ترکے پہ قبضہ کر لیا کہ بیوی کا حصہ ہے کوئی نہیں، لڑکیوں کا حصہ ہے کوئی نہیں، بچہ نابالغ ہے لہذا اسے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تو اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے ان دونوں سے یہ درخواست کی کہ اگر آپ نے یہ سارا مال لینا ہی ہے تو کم از کم میری بچیوں کے ساتھ نکاح کر لیں تاکہ ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ وہ اس پہ بھی آمادہ نہ ہوئے۔ تو سیدنا اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کے اپنا موقف سامنے رکھا کہ رسول اللہ اوس دنیا سے چلے گئے، میں بیوہ ہوں، میری 2 بچیاں ہیں اور نابالغ بچہ ہے، اور ان کے چچا داد بھائیوں نے سارے مال پہ قبضہ کر لیا ہے اور بچیوں کو نکاح میں لینے پہ بھی تیار نہیں۔ تو اس وقت تک وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر توقف فرمایا، لیکن آپ کو اللہ کی رحمت سے کامل یقین تھا، امید تھا کہ اللہ اس ظالمانہ قانون کو ضرور ختم فرمائیں گے، کہ اسی مجلس میں اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل کی جو وراثت کی یا اسلام کے نظام میراث کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں چند اہم احکام جو ہے وہ معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ وراثت میں صرف مردوں کا حق نہیں، عورتوں کا بھی حصہ۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کی طرح عورتیں بھی وراثت میں حصے دار ہیں، ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار جو چھوڑ جائیں تو انہیں بھی وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ دوسرا حکم یہ معلوم ہوا کہ دنیا سے جانے والا جو چیز بھی چھوڑ جائے اس کی تقسیم بہرحال ہو کے رہنی، اس کی تقسیم بہرحال ہو کے رہنی ہے، وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس کی تقسیم ضروری ہے۔ تیسرا اہم حکم یہ جو ہے وہ اس آیت کریمہ سے ماخوذ ہوتا ہے کہ میت مال کی کوئی بھی صنف چھوڑ کے جائے اس کی تقسیم ہوگی، وہ اس کی منقولہ جائیداد ہو، غیر منقولہ جائیداد ہو، رہائشی جائیداد ہو، زرعی جائیداد ہو، پلاٹ ہو، کھیت یا جو ہے وہ زرعی زمین ہو، مال کی کوئی بھی صورت ہوگی اس کی تقسیم ہوگی۔ چوتھا اہم حکم اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ یہ تقسیم اس وقت ہوگی جب یہ ترکہ کی حیثیت اختیار کر لے، یعنی جو اس مال کا مالک ہے وہ دنیا سے چلا جائے، اس کی زندگی میں اگر تقسیم ہو رہی ہے تو وہ وراثت نہیں ہے۔ وراثت کا مطالبہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد ہی ہوگا، یہ تقسیم اس کے دنیا سے جانے کے بعد ہوگی۔ ہاں اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد، اپنا مال اپنے ورثاء کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے اسے دونوں اختیار دیے ہیں۔ ایک تو شریعت نے جو وارثوں کے حقوق مقرر کیے ہوں اسی کے مطابق تقسیم کر دے، لیکن اس سے زیادہ بہتر شکل یہ ہے کہ وہ دنیا اپنی زندگی میں جب تقسیم کرے تو اس بنیاد کی بجائے اسے اولاد یا وارثوں میں برابر تقسیم کرے، کیونکہ یہ وراثت نہیں ہے، یہ اس کی طرف سے ایک تحفہ، ہبہ اور گفٹ ہے، جس میں برابری کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد انہیں لے کے آئے کہ میں نعمان کو یہ باغ یا گھوڑا دینا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ نے کہا کہ باقیوں کو بھی دیا؟ رسول اللہ نہیں، تو فرمایا اما انا فلا اشہد علی جور، تو میں تو پھر اس ظلم پہ گواہ نہیں بنتا۔ تو دنیا زندگی میں اگر تقسیم کر رہا ہے تو بغیر کسی
مضبوط شرعی بنیاد کے ان میں تفریق نہ ڈالے۔ ہاں اگر ان میں کوئی کمزور ہے، کوئی زیادہ خدمت گزار ہے تو اسے اگر دینا چاہے تو دے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انہیں برابر تقسیم کرے۔ لیکن یہ ترکہ نہیں ہے، وراثت کی تقسیم نہیں ہے، نہ اس کے ورثاء جو بعد میں یا اس کی اولاد یا اس کے بیوی بچے اس سے زندگی میں مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ہمارا حق وراثت ہمیں دیا جائے، کیونکہ وراثت بنے گی تب جب کوئی شخص دنیا سے چلا گیا۔ پانچواں حکم اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نصیبا مفروضا، یہ حصے وراثت کے اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اس میں کسی آدمی کو تبدیلی کا، کمی بیشی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایک اور جو ہے وہ حکم نصیبا مفروضہ سے یہ ماخوذ ہوتا ہے کہ وراثت کے ذریعے ملنے والی جو رقم ہے یا جو ترکہ وراثت مل رہی ہے ترکے میں سے، یہ جبری ملکیت ہے، اس میں انسان کا اس پہ راضی ہونا یا اسے قبول کرنا شرط نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر صراحتاً یہ کہہ بھی دے کہ میں اس وراثت میں سے حصہ نہیں لیتا، پھر بھی اس کا حصہ شرعی طور پہ موجود ہے، اس کی دستبرداری سے بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کا حصہ اسی طرح موجود ہے، وہ اپنے حصے کو لے، بیچے یا لے کے جو ہے اپنی ملکیت میں کسی کو دے تو یہ تو شرعاً دستبرداری ہوگی، لیکن وراثت میں اپنا حصہ لیے بغیر جو ہے وہ اسے معاف کر دینا یا دستبردار ہونا شریعت کی نگاہ میں یہ دستبرداری نہیں ہے، کیونکہ یہ نصیب مفروضہ اللہ کی طرف سے فرض کر دیا گیا حصہ ہے جو اس انسان کی ملکیت میں آنا ہی آنا۔ جس کا وہ وارث بن رہا، اس کے آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، اس کے جتنے وارث ہیں شریعت کی بتائی ہوئی تقسیم کے مطابق اتنا حصہ ان کی ملکیت میں آ چکا ہے، تقسیم خواہ کس وقت بھی ہو، لیکن یہ اللہ نے ان کے لیے حصہ مقرر کر دیا۔ اب اسی سے نصیبا مفروضہ سے ہمارے معاشرے میں جو ایک بہت بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے بہنوں کی وراثت کے حصے کے حوالے سے، اس کا حل بھی ہمیں قرآن نے دے دیا کہ بہنیں معاف کر دیں، بہنیں دستبردار ہو جائیں، عدالت میں جا کے بیان دے دیں، پھر بھی شرعاً ان کا حصہ موجود ہے، ان کے معاف کرنے سے معافی نہیں ہوتی۔ اور چونکہ اب ہمارے ہاں ایک معاشرتی دباؤ پایا جاتا ہے کہ بہنیں کہتی ہیں باپ کے سائے سے تو محروم ہو ہی گئیں، زندگی میں اگر کوئی آزمائش آئی تو بھائی بھی ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، اور بسا اوقات تو معاشرے میں ہمیں یہ باتیں بھی سننے کو ملتی ہے کہ بھائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یا بھائی رکھ لو یا وراثت لے لو۔ تو ایک معاشرتی دباؤ کی بنا پہ بہنیں بالعموم کہتی جی ہم نے اپنا حصہ معاف کر دیا، لیکن اس معافی کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کے لیے شریعت نے جو ضابطہ دیا وہ یہی ہے کہ بہنوں کو ان کا حصہ دے دیا جائے ان کی ملکیت میں، کہ ان کا مکمل تصرف اور اختیار ہو، کہ انہیں دے دیا جائے کہ یہ 1,00,000 2,00,000 تمہارا ہے، ان کے ہاتھ میں تھما دو، اور انہیں اس کے خرچ کرنے کا مکمل اختیار بھی ہو۔ پھر اگر وہ بغیر کسی دباؤ کے اس میں سے کوئی رقم واپس کر دیں یا معاف کر دیں تو شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہے، لیکن ان کی ملکیت اور اختیار میں دیے بغیر معافی یا دستبرداری کا شریعت کی روح سے کوئی جواز نہیں بنتا۔ اب اللہ رب العزت نے وراثت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی تقسیم بندوں کے ہاتھ میں نہیں دی۔ اللہ رب العزت نے نماز جو سب سے بڑا اہم فریضہ ہے اس کے بارے میں یہ حکم دے دیا اقیم الصلاۃ، لیکن اس کی تفصیلات رکعات کتنی ہیں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ حج جیسے فریضے کے بارے میں کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت نے وراثت کے حوالے سے تقریباً تمام بڑے بڑے جو وارث ہیں ان سب کا حصہ قرآن کریم میں یہی جو آیت نمبر 11 سے 14 تک اللہ نے ہر بڑے وارث کا حصہ جو ہے وہ خود بیان کر دیا، کس حالت میں اس کا کتنا حصہ بنے گا، کب کم ہوگا، کب زیادہ ہوگا، کب وہ محروم ہوگا۔
یہ ساری تفصیلات قرآن کریم میں کسی اور عبادت کی یا کسی اور حکم کی اس قدر جزیات اور تفاصیل کے ساتھ ہمیں یہ تقسیم نہیں ملتی جتنی وراثت کے حصوں کے اللہ نے خود بیان کر دی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں بتلا بھی دیا کہ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا آباؤکم و ابناؤکم، یہ تمہارے باپ ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، بیٹے بیٹیاں، تمہیں نہیں پتہ کہ نفع کے اعتبار سے تمہارے قریب کون ہیں۔ مما ترک الوالدان والاقربون سے ایک اور مسئلہ جو سمجھ آیا کہ وراثت کی بنیاد حاجت ضرورت نہیں ہے بلکہ قرابت ہے، یعنی وراثت کی تقسیم اس بنا پہ نہیں ہوگی کہ وارثوں میں مستحق کون ہے، ضرورت مند کون ہے، نہیں، اس کی تقسیم اس بنیاد پہ ہوگی کہ قریبی رشتہ دار کون ہے۔ اور قریبی رشتہ دار، اقربون کا لفظ سارے قریبی رشتہ داروں پہ تھا، والدین کی اہمیت کی بنا پہ اللہ نے اسے الگ سے ذکر کر دیا کہ مما ترک الوالدان والاقربون، والدین کا تذکرہ ان اقارب و رشتہ داروں میں ان کی اہمیت کی بنا پہ اللہ نے الگ سے ذکر کر دیا۔ تو وراثت کی بنیاد جو ہے نہ تو ان کی حاجت اور ضرورت ہے، نہ اس دنیا سے جانے والے کے ساتھ اس کا تعلق اور نفع رسانی ہے کہ اس کے حق میں زیادہ بہتر کون تھا، خیر خواہ کون تھا۔ وراثت کی بنیاد جو ہے وہ قرابت ہے، ضرورت نہیں ہے۔ جو جس قدر قریب رشتہ دار ہوگا اسی قدر جو ہے وہ اس کا حق شریعت نے زیادہ رکھا۔ اسی سے ایک اور مسئلہ بھی جو ہمارے معاشرے میں اس کے حوالے سے بھی شعوری یا غیر شعوری طور پہ جو ہے وہ کنسرن پیدا کر دیا جاتا ہے، یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ، کہ ایک شخص دنیا سے چلا گیا، اس کی اپنی حقیقی اولاد موجود ہے، بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، لیکن اس کی اولاد میں سے، بیٹوں میں سے ایک بیٹا اس کی زندگی میں دنیا سے چلا گیا، اب اس کے بچے ہیں، یتیم پوتا ہے لیکن اپنی حقیقی اولاد بھی موجود ہے۔ اب تمام مذاہب، مکاتب فکر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے 20ویں صدی تک کسی وقت میں بھی یہ مسئلہ اختلافی نہیں رہا، کسی بھی وقت میں یہ اختلافی نہیں رہا کہ اس وراثت میں یتیم پوتے کا حق نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقی جو اولاد، بیٹے بیٹیاں، ان کو ملے گا۔ ہاں، اللہ نے اس کا حل بتلا دیا کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ اس یتیم کا حق نہیں ہے، اب اس کے چچا اور تایا ہیں یا پھوپھیاں ہیں جن کو وراثت مل رہی ہے، اب انہیں کہہ دیا کہ ان کا حق تو نہیں ہے لیکن تقسیم کے وقت ایسے رشتہ دار آ جائیں، یتیم مسکین آ جائے جن کا وراثت میں حصہ کوئی نہیں بنتا، تو تم اپنے حصے میں سے انہیں کچھ دے دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور انہیں اچھی بات کہو کہ بیٹا تمہارا اس میں حصہ نہیں بنتا لیکن تم بھی ہماری اولاد کی طرح ہو، ہم تمہیں اپنے حصے میں سے یہ دے دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اس کے لیے انداز جو اختیار کیا، میں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، آج کسی کے یتیم بچے کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرتے ہوئے یا جو طرز عمل اپنا رہے ہو، اس طرز عمل کو اپناتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ بچے جو یتیم بچے آج کسی کے تمہارے سامنے ہیں، معاذ اللہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ یہ بچے تمہارے کسی اور کے سامنے کھڑے ہوتے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جو اپنے پیچھے کمزور بچوں کو چھوڑ جائیں، خَافُوا عَلَيْهِمْ، ان کے بارے میں تو فکر مند ہوں کہ ہمارے بعد ان کا کیا بنے گا، تو فرمایا کسی کے یتیم بچوں کے بارے میں بھی فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی اور کھری بات جو ہے وہ کہنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے وراثت کی اس تقسیم کے حصے چونکہ خود مقرر کیے ہیں، اور وراثت کی تقسیم میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس قدر تاخیر ہوگی یہ گناہ بڑھتا رہے گا۔ 3 بڑے گناہ اس سے وابستہ ہیں۔ پہلا تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطیہ تھا، ایک تحفہ تھا، نصیبا مفروضہ، جو ان ورثاء کو مل رہا ہے، آپ خیانت کرتے ہوئے اللہ کے اس تحفے کو ان تک نہیں پہنچنے دے رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان ورثاء میں نابالغ بچے بھی ہو سکتے ہیں،
نابالغ بہن بھائی اب یہ یتیم ہیں اور ان کا مال کھانا، اسی لیے اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھا لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ہی بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور بنیں گے بھی جہنم کا ایندھن ہی، دہتی ہوئی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں جا داخل ہوں گے۔ تو جب وراثت کی تقسیم نہیں ہوئی اسے دبا لیا، اسے اپنے استعمال میں لے آئے۔ نابالغ بہن بھائی اب وہ یتیم ہے شرعاً، تو ان کا مال کھانا، یتیموں کا مال کھانا ہے جس کا انجام اللہ نے قرآن کریم میں بتلا دیا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ گناہ پھر کئی نسلوں تک جو ہے وہ جاری رہتا۔ دادا کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، آگے بیٹوں نے تقسیم نہیں کی، بیٹوں کے بعد پوتوں نے تقسیم نہیں کی، تو یہ نسل در نسل جو ہے وہ گناہ چلتا رہتا ہے، اور پھر بسا اوقات ایسی نوبت آتی ہے کہ انسان کو ندامت اور شرمندگی ہو بھی تو پھر تقسیم مشکل ہو جاتی کہ اب کس کس کو جا کے، کیونکہ جو وارث اس وقت موجود تھے ان سب کا حصہ اس وقت سے ان کی ملکیت میں متعین ہو چکا ہے۔ اب وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو اب ان کے وارثوں میں آگے تقسیم، اگر وہ بھی چلے جائیں تو اس کے بعد ان کے اگلے وارثوں تک وہ حصہ شرعی بنیادوں پہ پہنچانا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ حصے سارے خود متعین کر دیے۔ نظام وراثت، اسلام کے نظام وراثت کا ایک اور اہم حکم جو یہاں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے وراثت کے احکام جو بیان کیے اسے کہیں اللہ فرماتے ہیں یوصیکم، یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے، وصیۃ من اللہ، اللہ کی نصیحت اور وصیت ہے، کہیں فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ حصہ تم پہ فرض کر دیا گیا، نصیبا مفروضہ۔ تو اللہ نے یہ جو الفاظ استعمال کیے اس کی اہمیت کی بنا پہ۔ اب نظام وراثت کی ایک اہم بنیاد جو ہے جس کے حوالے سے بالعموم اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ شریعت نے لڑکوں کو تو دوہرا حصہ دے دیا، لڑکیوں کو آدھا حصہ دیا۔ اب اللہ رب العزت نے وراثت کی تقسیم کے حوالے سے جو بنیاد دی ہے وہ فرمایا اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں نصیحت کرتے ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، دو عورتوں کے حصے کا برابر ملے گا۔ اب یہ تعبیر یہ بھی ہو سکتی تھی کہ عورت کو مرد کا آدھا ملے گا، یا دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر ملے گا، لیکن اللہ نے یہ تعبیر اختیار نہیں کی۔ اللہ نے بنیاد، معیار اور پیمانہ لڑکیوں کو بنایا کہ لڑکے کو دو بچیوں کے برابر، دو لڑکیوں کے برابر جو ہے وہ ملے گا۔ یہ اس چیز کی اہمیت کی دلیل ہے کہ اللہ نے وراثت میں جو ہے وہ لڑکیوں کا جو حصہ رکھا ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مرد کو، لڑکے کو، بیٹے کو دگنا کیوں دیا، اس کی وجہ بھی اللہ رب العزت نے کسی بھی حیثیت میں عورت کو اس چیز کا پابند نہیں بنایا کہ وہ مرد کو کما کے کھلائے۔ بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے، بیوی ہے تو خاوند کی ذمہ داری ہے، بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں مرد کی ذمہ داری ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مال حق مہر بھی مرد نے دینا، معاشی ذمہ داریاں بھی کس نے نبھانی ہیں، مرد نے نبھانی ہیں۔ اس لیے اللہ نے مرد نے چونکہ خرچ زیادہ کرنا اس کا حصہ اس لیے زیادہ رکھا، یہ نہیں کہ عورت کو شریعت نے حقیر سمجھا، اس لیے کہ عورت کو اللہ رب العزت نے دوسری طرف یہاں اسے آدھا حصہ دیا تو خاوند کو کہا اسے جہیز کی صورت میں دے دو، خاوند کو کہا کہ اسے حق مہر کی صورت میں جو ہے وہ دے دو۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر والدین جو بچیوں کو جہیز کے نام پہ جو کچھ دیتے اس سے بھی ان کا وراثت کا حق ثابت نہیں ہوتا۔ ہمارا بالعموم کہنے شادی کے موقع پہ دے دیا تھا، شادی کے موقع پہ جو دیا تھا وہ تحفہ ہے ان کے لیے، وہ گفٹ اور ہبہ ہے، اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وراثت جو ہے وہ وہی ہے مما ترک، جب دنیا سے گیا اس وقت جو کچھ تھا اس میں یہ وارث جو ہے وہ برابر کے حصے دار ہیں۔
تو اللہ رب العزت نے ان بنیادوں کے ساتھ جو ہے یہ سارے حصے بھی خود بتلا دیے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں نصیحت کرتے ہیں۔ جلدی سے ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ جو اللہ نے حصے مقرر کیے ان کا ایک تصویر ہمارے سامنے آ جائے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ بیٹا ایک وارث ہے، سارا مال اس کے، اگر اور وارث کوئی نہیں، ماں باپ نہیں ہے، 2 ہیں 3 ہیں، ان کے درمیان تقسیم ہو جائے گا۔ ہاں اگر بیٹے بیٹیاں ہیں تو لڑکے کو دگنا، لڑکی کو اس سے، ایک بیٹا ہے 2 بیٹیاں ہیں، 4 حصے ہو جائیں گے، 2 بیٹا لے جائے گا، ایک بیٹیوں کے حصے میں آ جائے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، بیٹے نہیں ہیں، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو انہیں میت جو چھوڑ کے گیا اس کا 2/3 ان بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، بیٹی ایک ہے تو اسے جو ہے وہ آدھا ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اولاد کے بعد اللہ نے والدین کا حصہ، ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ میت جو چھوڑ کے گیا اگر اس جانے والے کی اولاد ہے، میت کی اولاد ہے، ماں باپ بھی ہیں، تو 6واں حصہ جو ہے وہ دونوں، 6واں حصہ ماں کا، 6واں حصہ باپ کا، باقی جو ہوگا وہ اولاد میں اسی للذکر مثل حظ الانثیین کی بنیاد پہ تقسیم ہو جائے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر اولاد نہیں ہے، وارث صرف ماں باپ ہیں اور بھی کوئی نہیں ہے، خاوند یا جو ہے وہ بیوی، اگر جانے والا مرد ہے تو بیوی نہیں ہے، اور عورت ہے تو خاوند نہیں ہے، صرف ماں باپ وارث ہیں، اولاد میں بھی کوئی نہیں ہے، تو اس صورت میں ماں کا 1/3 حصہ، باقی 2/3 جو بچ جائیں گے وہ باپ کو مل جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اولاد بھی نہیں ہے، میاں بیوی میں سے کوئی نہیں ہے، لیکن بہن بھائی ہیں، وہ بہن بھائی جو ہے وہ حقیقی ہوں، ماں باپ دونوں کی طرف سے شریک ہوں، صرف باپ کی طرف سے ہوں، صرف ماں کی طرف سے ہوں، کیسے بھی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو اس صورت میں ماں کو کتنا ملے گا؟ 6واں ملے گا۔ بھائیوں کا حصہ پھر بھی نہیں ہے، لیکن یہ صورت ہے جس میں بھائیوں کی وجہ سے ماں کا حصہ کم ہو گیا ہے، لیکن باقی جو ہے وہ باپ کو مل جائے گا۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس وصیت کے بعد جو یہ کر کے جا رہا ہے یہ قرضے کی ادائیگی، اور یہ کل بیان ہوا تھا کہ اللہ نے قرض کو مؤخر کیا، وصیت کو مقدم رکھا، اس لیے کہ وصیت میں کوتاہی کا امکان تھا کہ وارث جو ہے وصیت کو چھپا لیں، قرض جس نے لینا ہے قرض خواہ تو اپنا قرض لینے کے لیے، حق لینے کے لیے آ ہی پہنچتے ہیں۔ فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یہ تمہارے باپ دادا، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، بیٹے، تمہیں نہیں پتہ تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے زیادہ قریب کون ہیں۔ اگر تمہارے اختیار میں ہوتا، اگر زندگی میں کوئی اونچ نیچ ہوئی تو ہو سکتا ہے تم کسی کو جو ہے وہ حق کم کر دیتے، کسی کو زیادہ دیتے، تو اللہ نے اس لیے یہ اپنے اختیار میں رکھ لیا۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کر دیا گیا، مقرر کر دیا گیا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، کیونکہ اللہ ہی کامل علم والا ہے، کامل حکمت والا ہے، تم اس کے علم و حکمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، ماں باپ اور اولاد کے بعد میاں بیوی کا۔ فرمایا تم جو چھوڑ کے، تمہاری بیویاں جو چھوڑ کے جا رہی ہیں، اگر ان کے اولاد نہیں ہے تو تمہیں آدھا ملے گا، اولاد اس خاوند سے یا پہلے کسی خاوند سے۔ اگر خاتون کی اولاد ہے، خواہ موجودہ شوہر سے یا پچھلے شوہر سے، تو خاوند کو کتنا ملے گا؟ 4واں حصہ، اور اگر اولاد نہیں ہے نہ اس خاوند سے نہ پہلے خاوند سے تو آدھا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہیں جو تمہاری بیویاں چھوڑ کے جائیں اس میں سے آدھا ملے گا اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، اگر ان کی اولاد ہے اس خاوند سے، موجودہ سے یا پہلے سے، تو تمہارے لیے 4واں حصہ ہے۔ مما ترکنا، اس میں سے جو وہ چھوڑ کے جائیں، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، اس وصیت کے بعد جو وہ کر کے جا رہی ہیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، خاوند دنیا سے چلا گیا، اب بیوی کا حصہ کتنا؟ فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے اولاد نہیں ہے اس بیوی سے یا کسی اور بیوی سے، مرد کی اولاد نہیں ہے تو انہیں کتنا ملے گا؟ 4واں حصہ۔ ایک بیوی ہے تو وہ 4واں حصہ اس کو مل جائے گا، اگر ایک سے زائد ہے تو اس 4تھے حصے میں شریک ہو جائیں گی۔
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر تمہارے اولاد ہے ان بیویوں سے یا پہلے کسی بیوی سے، اولاد مرد کی اولاد ہونے کا اعتبار ہے تو ان کو کتنا ملے گا؟ 8واں حصہ ملے گا جو تم نے چھوڑا اس میں سے، اس وصیت کے بعد جو تم کر کے جاؤ یا قرض کے بعد۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اگر ایسا وارث ہو جو تنہا ہو، نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اس کی اولاد ہے، نہ میاں بیوی میں سے کوئی ہیں، اور یا مرد ہو یا عورت، اور اس کا بھائی یا بہن ہو، بھائی بہن ہوں، ماں باپ نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، میاں بیوی میں سے ایک دوسرے کا رشتہ موجود نہیں ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان بہن بھائیوں کو جو ہے ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ 6واں حصہ ملے گا۔ اب یہاں ان بھائیوں سے مراد اخیافی بھائی ہیں جو ماں شریک بھائی ہیں، جو ماں شریک بھائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں پڑھا کرتے تھے وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنَ الْأُمِّ، ماں کی طرف سے، اور حضرت قیس بن ثابت کی وراثت کی تقسیم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے تقسیم فرمائی۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، آدمی چلا گیا، عورت چلی گئی، نہ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے نہ میاں بیوی میں سے کوئی رشتہ موجود ہے، بہن بھائی ایک سے زیادہ ہیں، تو ایسی صورت میں وہ 1/3 میں ثلث میں شریک ہوں گے، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، اس وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض۔ اب یہاں غیر مضار کہ اس وصیت یا قرض سے مقصود جو ہے وہ ورثاء کو نقصان پہنچانا نہ ہو، ورثاء کو نقصان پہنچانا نہ ہو، اور اس کی کچھ وضاحت کل ہوئی تھی کہ آخری وقت میں اپنے ذمہ کوئی قرض کا اقرار کر لیا کہ میں نے فلاں کا قرض دینا ہے، اس لیے حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ حالت مرض کے قرض کا اگر وہ اقرار کر رہا ہے تو شریعت اسے مؤخر رکھتی ہے، اگر جو ہے وہ قرض واقعتاً دلائل کی بنا پہ ثابت ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ صرف اس کے اقرار سے وہ قرض جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ اگر کسی وارث کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے کوئی قرض لینا تھا، ابھی تک آیا نہیں، لیکن دعویٰ کر دے کہ میں نے تو لے لیا، مجھے مل چکا ہے، تاکہ اب وہ جس کو نوازنا چاہتا اس تک شریعت کہتی ہے اگر قرائن سے ہی ثابت ہو تو یہ قرض بھی جو ہے وہ اس سے لیا جائے گا، وراثت میں تقسیم ہوگا۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والے بھی ہیں، بردبار بھی ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی۔ اور ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ویتعدی حدودہ، اس کے ان حدود کو پامال کرے گا، تجاوز کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اسے آگ میں جہنم میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے کسی وارث کو اس کے حصے سے محروم کرتا ہے، جو شخص کسی بھی وارث کو اس کے حصے سے محروم کرتا، اللہ رب العزت قیامت والے دن جنت میں اس کے حصے سے اسے محروم کر دیں گے۔ تو یہ معاملہ اتنا آسان ہے جتنا ہم نے اسے سمجھا ہوا ہے اور جس کوتاہی میں ہم مبتلا ہیں۔ تو وراثت جو ہے یہ نہ تو اس میں کسی کمی بیشی کا اختیار ہے، نہ تبدیلی کا اختیار ہے، نہ کسی کو عاق کر سکتے ہیں۔ عاق کرنے سے بھی شرعاً اس کا کوئی جو ہے وہ ثبوت نہیں ہے۔ اولاد کی نافرمانی ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن والدین کو یہ اختیار نہیں ہے کہ انہیں جو ہے وہ جائیداد سے یا وراثت سے محروم کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔